کہ جو فارمولا میں نے آپ کو مارکس کے لیے بتایا ہے آپ اس کو ہی فالو کریں، کیونکہ ایگزامینر عام طور پر کویسچنز کو بیلنس کرتا ہے اور مارکس کے اتنے ہی رکھتا ہے جتنا اس کو سالو کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میتھس میں زیادہ پروفیشنٹ ہوں، اس لیے آپ میتھس کے سوال زیادہ جلدی کر لیتے ہوں اور اسٹیٹس کے سوال آپ سے اتنی جلدی نہ ہوتے ہیں. یہ پاسبل ہے. یہ انڈیویجول ویریشن ہے جو ہم آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں آپ کے میتھس کے سوال جلدی ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم بچ رہا ہے تو آپ اسٹیٹس کے سوالوں کو لمبا کر سکتے ہیں، ان پہ زیادہ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرے گا، ورنہ یونیورسل فارمولا یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. جہاں تک پوائنٹرز کا سوال ہے، یہ آئی کیپ نے کسی بھی سٹیج پہ اس کا جواب نہیں دیا کہ کیا اور یوز کر سکتے ہیں پینس کے علاوہ. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک ہی کلر کا پین یوز کریں گے اور سارا پیپر اسی سے کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں فردر ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے اور جو انہوں نے کہا ہے اس کے مطابق ہی ہمیں چلنا چاہیے، کیونکہ اگر میں کچھ کہوں گا تو وہ میٹر آف انٹرپریٹیشن ہوگی کہ یہ میری ذاتی رائے میں ایسا ہو، اور میری ذاتی رائے اگر ان کی ذاتی رائے سے نہ ملتی ہوئی تو آپ کو نقصان ہوگا. اس لیے میں کہوں گا کہ نہیں، جتنا انہوں نے بتایا اس کے مطابق. جی ہیڈنگز کے لیے میں کہوں گا کہ وہ جو میں نے طریقہ بتایا آپ کو کہ کیپٹلز میں لکھ لیں یا انڈر لائن کر لیں، وہی کر لیجئے. ٹھیک ہے. Sir, my question is, if we attempted a question in first attempt as a wrongly, then have we permission to attempt that question on another page rightly, or just we should do first question in first attempt correctly? Examiner has no objection on your attempting any question for any number of times. So if you have attempted a question wrongly, you may cross it. Don't forget to cross it, and then you may do it on another page. But if you do it twice and you forget to cross, then examiner is likely to mark the first question which you had attempted and not your second attempt. So therefore, if you do it, please do not forget to cross it. But I believe it would be very difficult for us to do a question more than once in a paper. Yes, it is quite possible that a smaller part which we have attempted wrongly, we may redo it. But redoing a whole question is an outside chance that we'll be able to get that kind of time during exam. Another very important thing which I would like to emphasize at this stage is you must spend full 3 hours in the examination hall. Even if you have been able to complete your paper in 2.5 hours, do not leave the examination hall. Remain seated there on your seat and keep on reading your paper. You may be able to identify certain errors and you may be able to get a few marks, and those few marks might be the difference between pass and fail. So 3 hours, you have committed yourself for 3 hours to this center. Do not leave the center before invigilators ask you to hand over your answer sheet. وہ ٹائم ہے جب آپ سینٹر سے باہر آئیں گے. پیپر جتنا مرضی چھوٹا ہو، جتنا مرضی جلدی کر لیں، بالکل باہر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. سر ایگزیکٹ پاسنگ کرائٹیریا سر یعنی کہ ایگریگیٹ 60% ہے کہ دونوں پیپرز کو ملا کے، یا سر یعنی کہ 55% ہے سر، یہ بتا دیں. پاسنگ مارکس 50% ہیں ہر پیپر کے، اور ہر پیپر کو آپ نے انڈیویجولی پاس کرنا ہے. ایگریگیٹ مارکس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن اگر کسی پیپر میں آپ کے مارکس بہت کم ہوں گے تو پھر دوسرا پیپر باوجود اس کے کہ آپ کا پاس ہو وہ آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا. اس کا رزلٹ تو یہی بتایا جائے گا آپ کو کہ آپ کے مثال کے طور پر فنکشنل انگلش میں A گریڈ ہے لیکن کوانٹیٹیو میتھڈز میں D یا E ہے، تو آپ کو وہ A تو اپنی جگہ بتایا جائے گا لیکن ساتھ کہا جائے گا کہ اب نیکسٹ اٹیمپٹ میں آپ کو دونوں پیپرز دوبارہ دینے ہوں گے. سو کوئی ایگریگیٹ مارکس کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہے، اور انڈیویجولی 50% مارکس آپ نے ہر پیپر میں لینے ہوتے ہیں. 50 ایگزیکٹ ہیں، 55 بھی نہیں ہیں. ریفر کے لیے انہوں نے کوئی مارکس اناؤنس نہیں کیے ہوئے کہ ہم کتنے نمبرز پر کتنے مارکس پر ریفر دیتے ہیں. اس لیے ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ ریفر اور پاس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا. لیکن
ہم پریسائسلی نہیں بتا سکتے کہ وہ 40 نمبروں پہ ریفر دیتے ہیں یا 45 پہ دیتے ہیں, یہ ہمیں نہیں معلوم. جو پچھلا کوشچن ہے اس کا امپیکٹ اگلے کوشچن پر ہوتا ہے. بعض کا یہ بھی سنا ہے کہ نا ہر کوشچن کے لیے ایک علیحدہ ایگزامینر ہوتا ہے, جیسے اسپیسیفک سبجیکٹ ہیں جیسے کمپنی لا وغیرہ ہیں جو ہیں ان کے لیے ہر کوشچن کے لیے سر وہ علیحدہ سے ٹیچر ہوتا ہے. آڈٹ میں جیسے انٹرنل کنٹرول وغیرہ کے لیے اس بات پر تو آئی کیپ کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی کہ پیپرز کی مارکنگ کتنے لوگ مل کر کرتے ہیں اور کیا ان میں کوئی ٹاپک وائز اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے کہ کیا ایک کوشچن کا امپیکٹ دوسرے کوشچن پر ہوتا ہے, تو میرا کیٹیگورک جواب اس میں یہ ہے کہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ پیپر کوشچن وائز مارکنگ ہوتی ہے. جب ہم کوشچن نمبر 1 مارک کر رہے ہوتے ہیں یا ایگزامینر کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف کوشچن نمبر 1 کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے لیے 300-400 اسکرپٹس میں جو اس کو ایلوکیٹ ہوئی ہیں, یہ یاد رکھنا بڑا مشکل ہے کہ کس نے کوشچن نمبر 1 کو بڑی پورلی اٹیمپٹ کیا تھا, لہٰذا میں اس کے کوشچن نمبر 2 میں مارکس کم دوں گا. اور ویسے بھی اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہر 2 یا 3 کوشچنز کو ایک بلاک کے طور پہ مارک کرے. ہر کوشچن انڈیپینڈنٹلی مارک ہوگا. اور نہ ہی یہ ایک اور مت ہے جس کو میں اس موقع پہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بڑی سلی قسم کی مسٹیک کر دی تو پھر آپ جتنے مرضی مارکس لے لیں پیپر میں, آپ کو وہ پاس نہیں کریں گے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. پیپرز میں پاس یا فیل کا ڈیسیشن ایگریگیٹ مارکس کی بیسس پر ہوتا ہے, کسی انڈیویجول کوالیٹیٹیو کیریکٹرسٹک کی بیسس پر نہیں ہوتا. کہ جناب آپ نے انگلش میں مثال کے طور پر مین کے سپیلنگ غلط لکھ دیے, تو ایگزامینر کہ اچھا اس کو مین کے سپیلنگ بھی نہیں آتے, اس کو پیپل کے سپیلنگ بھی نہیں آتے, اس نے تو کنٹری کے سپیلنگ بھی غلط لکھے. نہیں, ایگزامینر اس طرح نہیں دیکھتا. وہ وہاں پر ضرور ایسے مارک کرتے ہوئے نمبر کاٹ لے گا, لیکن یہ نہیں کرے گا کہ اگر آپ نے گرامر کا پورشن صحیح اٹیمپٹ کیا ہے تو وہاں بھی جا کر دوبارہ مارکس کاٹ کے واپس آئے کہ اچھا اس کو گرامر میں نے غلطی سے نمبر دے دیے تھے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر کوشچن کو علیحدہ علیحدہ مارک کیا جاتا ہے, اور ایک کوشچن کا نیگیٹو یا بیڈ ایفیکٹ ٹرانسفر نہیں کیا جاتا دوسرے کوشچن پہ, نہ ہی پورے پیپر پہ.